بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ گزارش اتنی ہے کہ بدقسمتی ہے کہ نہ پالیسی ساز اور نہ ملکی سلامتی کے ادارے اس بات پہ بول رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی سلامتی سے کھیلا جانے والا یہ کھیل کب سے شروع ہے اور کس انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج انقلاب جہاد کے نام پہ جو فساد، آج جو آئینی ترمیم یا عدلیہ کی آزادی کے لیے جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ ساری عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ 2014 میں کون سی آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے یا کون سا جہاد اس وقت ان کے پیش نظر تھا جو دھرنا دیا گیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی چین کا پریزیڈنٹ، سی پیک، آج بھی شنگھائی کانفرنس، چین کا وزیر اعظم، سی پیک پارٹ 2، یہ جو ایک منظم طریقے سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور بدقسمتی دیکھیں کہ نواز شریف کو 3 دفعہ، 2 دفعہ بندوق کی نوک سے اور 1 دفعہ جوڈیشل مارشل لا سے اقتدار سے ہٹایا گیا، مگر ہم نے کبھی بھی اپنے احتجاج میں بھارت کے وزیر خارجہ کو خطاب کی دعوت نہیں دی۔ ہم نے کبھی امریکہ، اسرائیل اور آج کے لوگوں کی طرح مدد نہیں مانگی۔ ہم نے کبھی بھی مالیاتی اداروں کو خطوط نہیں لکھے۔ ہم نے کبھی آئی ایم ایف کے آفس کے باہر مظاہرے نہیں کیے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک صوبے کی حکومت کو وفاق کے بغیر افغانستان سے رابطہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی پاکستان کے اندر ذہن سازی لوگوں کی نہیں کی کہ اداروں کے اوپر کس طرح بلوا کیا جاتا ہے۔ ہم نے آج تک یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک صوبے میں کسی جماعت کی حکومت ہو اور وہ اپنے تمام سرکاری وسائل سے میڈیا کو، سوشل میڈیا کے لوگ ہائر کریں اور ایک بیانیہ بنائیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو چھوڑیں اور کل کو اپنے احتجاج کے لیے انہی کو بلائیں۔ مگر بدقسمتی دیکھیں کہ ایک شخص جس سے اقتدار لیا گیا، وہ بھی عدم اعتماد کے ذریعے، وہ آج تک چین نہیں آ رہا کہ اقتدار چلا گیا، پاکستان رہے نہ رہے، پاکستان کا معاشرہ برباد ہوتا ہے ہو جائے، مالیاتی ادارے ایک دمڑی نہ دیں، اس پہ پابندیاں لگ جائیں، مگر کیا پاکستان کے پالیسی ساز اس پہ بولنا پسند فرمائیں گے؟ کیا ان کو قوم کو بتانا نہیں چاہیے کہ عمران خان کو آج تک بچانے والے کون ہیں؟ عمران خان کو بچانے کے لیے ان پہ دباؤ کس کا ہے؟ اور پھر چلتے چلتے
8 महीने होने को हैं। 8 महीनों में वही रवश, वही तरीकाकार अली अमीन गंडापुर ने ले लिया कि 8 महीनों से वो ज़हनसाजी करना शुरू कर दी उसने अफगानिस्तान से अपने राब्तों का, अपनी आज़ादी का जिक्र करना शुरू कर दिया। दहशत गर्दी आम हो गई खैबर पख्तूनख्वा में, मगर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वसाइल से आंसू गैस, उसके वसाइल से हथियार, उसके वसाइल से पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर हमला करने के लिए दहशत गर्दों समेत अफगानी लाए जा रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। और क्या अगर आप इस तरह करते जाओगे, अगर आप इस तरह एक सूबे के वज़ीर आला को ये इख्तियार दोगे कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो, इस तरह की गुफ्तगू करे, इस तरह की ज़हन साजी करे, तो फिर मुझे कहने की इजाज़त दें कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी, और बलूचिस्तान के अंदर ही नहीं पाकिस्तान भर में टीटीपी जो कर रही है, जो करवाया जा रहा है, वही क्या अमल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इमरान खान नहीं करवा रहे, पीटीआई के लोग नहीं कर रहे? तो अगर बलूचिस्तान टीटीपी के लोगों को गद्दार हम कहते हैं, हम भी मानते हैं, मगर अगर वो गद्दार हैं, अगर वो मुल्क दुश्मन हैं, तो वही फेल करने वाली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान की हदायत पे क्यों कर रही है और क्यों हाथ नहीं डाला जा सकता? फिर मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि क्या आज हम सुन रहे हैं कि जनाब जो बलवाई थे, जिन्होंने कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस का शहीद किया, क्या एक हकीकत नहीं है कि इसी मॉडल टाउन में एक वाक़या हुआ था पुलिस के हाथों, और उसकी एफआईआर नवाज शरीफ पे हुई थी। आज जो बलवाइयों ने किया, अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा कि इमरान खान की हदायत पे कर रहे हैं, इमरान खान के कहने पे खामोश होंगे, मगर कैसा छलावा है। और कहा जाता है, उमर यूब समेत कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मिसिंग पर्सन है। ये कैसा मिसिंग पर्सन है कि कभी 8 घंटे बाद पता चल जाता है और कभी 24 घंटे बाद उस मिसिंग पर्सन को हम देखना शुरू कर लेते हैं। बाकी मिसिंग पर्सन तो 8-8 साल, 20-20 साल पता नहीं चलते, और ये इस मिसिंग पर्सन के लिए ख़ास रायत है कि ये फौरी तौर पे मंजर आम पे आ जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ अब ये खिलवाड़ नहीं चल सकता। पाकिस्तान के साथ पीटीआई का बंदा हो तो रिमांड के दौरान भी अदालत से डिस्चार्ज हो जाता है, मगर हम 6-6 सालों से उन्हीं मुकदमात को फेस कर रहे हैं। हमें तो तारीख पे तारीख मिल रही है, मगर उनको 2 दिन में डिस्चार्ज किया जाता है। अदारे उसके साथ जो बिहेव कर रहे हैं, अगर तो इमरान खान की तरह अली अमीन गंडापुर को भी बचाने वाले डाढ़े हैं, तकड़े हैं, दबाव डाला जा रहा है उसको भी छुड़वाने के लिए या छोड़ने के लिए, तो फिर भाई कौम को बता दें कि पीटीआई के लिए अदारे और बिहेव करते हैं और आम पॉलिटिकल वर्कर के लिए या आम जमातों के सियासी कारकुन के लिए कानून और है। और क्या पाकिस्तान के अंदर
کوئی اور شخص، بلوچستان کا کوئی ممبر، بلوچستان کا کوئی ورکر انڈیا کے وزیر خارجہ کی تعریف کر دے، دعوت نہ بھی دے اسے اپنے احتجاج سے خطاب کرنے کی، اس کا جو حشر ہوگا وہ میں جانتا ہوں یا آپ بھی جانتے ہیں۔ کیا کراچی کے الطاف حسین نے ابھی تو باتیں کی تھیں، اس نے تو جو کچھ کہا تھا ابھی تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، مگر عمران خان پچھلے کئی سالوں سے، اور مجھے آج ان سے بھی پوچھنا ہے جنہوں نے اس کو لانچ کیا تھا، آج وہ یقیناً کہہ رہے ہوں گے ہمیں تو کسی کی ہدایت پہ ہم نے لانچ کیا تھا اس کو۔ وہ جن کی ہدایت تھی وہ آج اپنے عمل سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے، اسرائیل کے خلاف ایک مذمتی قرارداد پاس کرنے کے لیے متحدہ اپوزیشن نہیں، متحدہ جماعتوں کی ایک کانفرنس ہو تو مذمت کے لیے وہ شخص کی جماعت کا نمائندہ وہاں نہ جائے، مگر کیونکہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے حق میں پوری دنیا کے میڈیا میں ایک کیمپین کہیں بند نہ ہو جائے، وہ خیال ہے، مگر غزہ کے مسلمانوں کا خیال نہیں ہے۔ اس کو یہ خیال ہے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کیسے تڑپ تڑپ کے ان کے لیے مرنا چاہتی ہے یا مر رہی ہے، مگر اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر دے دیا، آج جو آزاد کشمیر پہ وہی سائے منڈلا رہے ہیں، ان کے پیچھے فلسطین کا دشمن اسرائیل کو جو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں، وہ ہی آزاد کشمیر پر دشمنوں کے سائے جو منڈلا رہے ہیں ان کے پیچھے کل کو کھڑے ہوں گے، خدا نخواستہ۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہے، اور اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وجہ پاکستان کے اندر 77 سالوں بعد اب اتنا رس نہیں رہ گیا کہ آپ کوئی نیا تجربہ کرنے کے متحمل ہوں یا وقت پاکستان کے پاس بچے، مگر میری ایک گزارش ہے، اور یہ میں بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہوں، کیا اداروں کے متعلق اگر کوئی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو جائے تو آوازیں اس جماعت کے سوشل میڈیا سے کیا آتی ہیں؟ اگر ارشد شریف شہید ہو جائے تو اس کے متعلق، اداروں کے متعلق کیا سوشل میڈیا سے کیمپین لانچ ہوتی ہے؟ اور کیا مسنگ پرسن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، اس کے حوالے سے ان 24 گھنٹوں میں کیا طوفان مچا؟ تو پھر آج پالیسی ساز، آج ادارے سلامتی کے جواب ہمیں دیں قوم کو کہ اگر اس کو پکڑنے کے لیے کوئی گیا تھا تو وہ نکل کیسے گیا، اور اگر نہیں گیا تھا تو کیوں نہیں گیا، اور اگر بار بار وہ کسی کا مہمان بنتا ہے بقول رؤوف حسن کے، کہ پی ٹی آئی کے جو رؤوف حسن ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج وقت نہیں سچ بولنے کا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ سچ کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے بولنے کا؟ میں نے تو یہی سنا تھا کہ سچ ہر وقت بولنا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ سچ کا کوئی وقت ہوتا ہے۔ تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کھلواڑ پاکستان سے ہو رہا ہے، یہ کھیل چوہے بلی کا جو چل رہا ہے یہ پاکستان کو برباد کر دے گا۔ یہ نظام کی بات کرتے ہیں کہ نظام کو خطرہ ہے، مجھے پاکستان کی سلامتی کی فکر ہے،
یہ بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کی، میں کہتا ہوں پاکستان کو بچانے کی بات کرو۔ یہ کہتے ہیں آئینی ترمیم سے نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، کل کو آپ فیس کریں گے۔ مجھے آج فکر اس بات کی ہے کہ ہائے روز ہم آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کی بربادی کے حوالے سے، معاشی بربادی کے حوالے سے۔ جب کبھی تھوڑا سنبھلنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جہاد آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی انقلاب فسادی آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جناب ترمیم کے نام پہ، کسی کی آزادی کے نام پہ، کسی کو چھڑوانے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے آپ افغانیوں کا مدد حاصل کر لیتے ہیں۔ اور کل کو جو آج بلوچستان کے لوگوں پہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، تو کل کو آپ یہ کہیں گے اور ثابت ہوگا کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس جو تھا اس میں جو کچھ نکلا، اگر اس پر عمل کر لیا جاتا، اس کو کٹہرے میں لے آیا جاتا، تو آج وہ پیسہ پاکستان کی بربادی پہ خرچ نہ ہو رہا ہوتا۔ اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بلوچستان کے اندر آج آپریشن کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ حالات خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کی شکل میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کراچی کے امن کو بحال کرنے کے لیے ایک بڑا آپریشن کیا تھا، الطاف حسین کی سرپرستی کرتے کرتے، طاقتور بناتے بناتے، پھر اس کو گراتے گراتے۔ کیا یہی تاریخ دوبارہ سے پاکستان کے اندر دہرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان جیسے لوگوں کو پہلے طاقتور ہو لینے دیں اور اس کے بعد ان کو نکیل ڈالنے کے لیے شاید ہم رہیں یا نہ رہیں؟ مگر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا تک کیسے آیا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم احتجاج کے آگے رکاوٹیں بنی جو ہوں گی یا بنائی جائیں گی ان کو ہٹانے کے لیے بندوبست کر کے آ رہے ہیں، سرکاری وسائل سے آ رہے ہیں، سرکاری مشینری سے آ رہے ہیں، سرکاری افراد کو لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں تو ایک جلسہ ہوتا تھا تو کہتے ہیں پٹواریوں نے جلسہ کروایا، اور یہاں پورا صوبے کے وسائل جناب جھونک دیے، کوئی بات کرنے کو لیے تیار ہی نہیں ہے۔ 8 ماہ کے اندر اربوں روپیہ جو ہڑپ کر لیا خیبر پختونخوا کا، اور سارے کا سارا آنسو گیس اسلحے پہ۔ کیا خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو اسلحہ دیکھا گیا، جو دکھایا گیا، جو لوگوں نے جا کے اندر دیکھا، اور جو دہشت گرد افغانی وہاں دیکھے گئے، کیا اس کے باوجود بھی ہم خاموش رہیں کہ ایجنسیاں نہیں بول رہی، ادارے نہیں بول رہے، تو ہم خاموشی سے پاکستان کی بربادی دیکھتے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ کیسے آیا، اور آیا تو گیا کیسے۔ یہ پاکستانی قوم کو ڈرامہ بتانا ہوگا، کیونکہ یہ ڈرامہ بار بار ہو چکا ہے۔ کیونکہ 2014 سے خیبر پختونخوا کے وسائل، وہاں کا جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے عمران خان کی ہدایت پہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کے لیے، پاکستان کے اداروں پہ چڑھائی کے لیے وہی وسائل استعمال کرتا ہے جو آج ہو رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اب کوئی میاں صاحب کہ آپ نے بڑا اس پر زور دیا ہے کہ آپ کو ہر صورت میں بتایا جائے کہ بھی پہنچ گیا اور کس نے اس کو 18 گھنٹے، یہ آپ مطالبہ حکومت سے کر رہے ہیں یا ریاستی اداروں سے کر رہے ہیں؟ میں انہی اداروں سے کر رہا ہوں، انہی سے مطالبہ کر رہا ہوں جن کے علم میں تھا کہ علی امین گنڈا پور 9 مئی کا مجرم ہے، تو پھر اس کو وزیر اعلیٰ لگایا کس لیے؟ پھر میں بات جب کرتا ہوں کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے، تو پھر آگے سے جواب آتا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار حکومت، تو پھر مجھے آج جواب دیا جائے کہ خیبر پختونخوا حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے یا نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس ٹائم سلامتی دو پر لگی ہے، جو پالیسی ساز ہے وہ اس پر توجہ دیں۔ آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے، اور وہ ظاہری بات ہے 63A ہو گئی ہے،
खास ट्रेडिंग होगी, वोट टिके जाएंगे, तो इसके ज़रिए जो आईनी अदालत बनेगी उसकी क्या अखलाकी जमहूरी उसकी क्या वजूद होगा। और दूसरा ये है कि आप इस सारे अमल को जमहूरियत की मजबूती समझते हैं इससे कि इससे इंसाफ हासिल होगा। मेरे भाई, जो आप सवाल फरमा रहे हैं करने का, वो मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि 14वीं तरमीम कौन लेके आया था हार्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए? हम लेके आए थे, और उस वक्त हमारे बारे में आप जैसे अजीम दानश्वरों ने कहा कि ये बादशाहत कायम करने जा रहे हैं। आज हम 14वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर रहे, हम हार्स ट्रेडिंग को इजाज़त नहीं दे रहे, मगर हम ये कह रहे हैं कि ये कहाँ का असूल है कि अपोजिशन दुनिया भर में जहाँ जमहूरियत है, अदम एतमाद करने का उसको हक होता है, मगर अपोजिशन के पास मेंबर कम होते हैं, इसीलिए वो अपोजिशन में होती है। और उसका अदम एतमाद तभी कामयाब होता है जब हुकूमती मेंबर उसका साथ देते हैं, मगर वो डिसक्वालीफाई होते हैं। ये जो बंदियाल अदालत ने वोट भी कास्ट हो, अकाउंट भी ना हो और डिसक्वालीफाई भी हो जाए, सिर्फ उसकी जो गलती है उसकी सही उसको किया गया है। कोई ये नहीं कहा गया कि जो सुबह उठे और हार्स ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाए और वो क्वालिफाई नहीं होगा। अच्छा साहब, ये कहा जा रहा है कि अली अमीन खान गंडापुर किसी मेस में रहे 24 घंटे। दूसरा मेरा सवाल यह है कि कौन है जो बार बार उनको अपना मेहमान बनाता है बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ? और फिर मोहसिन नकवी साहब ऑन ग्राउंड थे, वज़ीर आज़म साहब 2 दिन लाहौर क्यों बैठे रहे? क्या कुछ अंदर खाते और गेम पक रही है? मैंने तो कहा ही नहीं कि वो ख़ास मेस में बैठे रहे, ये तो आपका जुमला है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा की जो स्टेटमेंट आई हैं, अगर उनको देखा जाए तो मुझे और तशवीश होती है। मैं ये समझता हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट दे देने से ही पाकिस्तान के अंदर अमन आ सकता है? नहीं, ये स्टेटमेंट दे देने से ही जो बलवाई हैं वो इंतकाम उनसे उसका लिया जा सकता है, बदला लिया जा सकता है। जो कांस्टेबल शहीद हुआ है, जो सरकारी वसाइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं, जो वज़ीर ख़ारजा इंडिया का जो है उसको दावत दी गई है, कभी नहीं हो सकता। अमल करना होगा, तब लोग मुतमिन होंगे कि जो पीटीआई है वो बार बार डेडलाइन दे रही कि दिसंबर में हुकूमत गिरने जा रही है, और क्या वाकई ही ये आईनी तरमीम ही है जो हुकूमत को बचा सकती है या कोई और वजह है आईनी तरमीम की? देखें, कोई तरमीम किसी हुकूमत को ना बना सकती है ना उसको गिरने से बचा सकती है। पाकिस्तान के कवानीन बेशुमार हैं, अमल नहीं होता और नए से नए कवानीन बनते रहते हैं, और जिनके ख़िलाफ़ बनते हैं कि कल को ये आके हुकूमत ना गिरा तो फिर भी वो देते हैं, मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत जो अभी मेरे भाई भी बात कर रहे थे कि उसकी अखलाकी हैसियत क्या होगी, मुझे ये बता दें कि क्या अखलाकी हैसियत आज है कुछ फ़ैसलों की कि जो जहाँ ये किसी का रिमांड हो और रिमांड के दौरान ही गुड टू सी यू कह दिया जाए और उसकी मर्ज़ी के किसी जगह रखा जाए, उसको मेहमान बना के, और उसके पसंद के 20 लोगों को भी रात गुजारने का मौका दिया जाए, या एक फ़ैसला ये दिया जाए अदम एतमाद के वक्त कि ये वोट कास्ट नहीं होगा और डी सीट भी हो जाएगा, अगले दिन उसी जमात को ज़रूरत किसी और फ़ैसले की पड़े और कहा जाए कि जनाब जो जमात का सरबराह है उसकी कोई हैसियत नहीं, पार्लिमानी लीडर जो है वो जो फ़ैसला कर देगा वही हरफ़ आखिर होगा। तो फिर कल को पार्लिमानी लीडर कोई बन जाया करे, जमात का सरबराह फिर होने से माजरत कर लिया करे। कहने का मतलब फरमाइएगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि इमरान खान की जो है लास्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की गुनाह तो बहुत कम है, उनको माफ़ी मिलनी चाहिए, उनको भी सियासत में इजाज़त मिलनी चाहिए? देखें शेख साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन के इनके जुर्मों के आगे जुर्म कम है।
मगर उसको सज़ा इससे भी कड़ी मिलनी चाहिए थी, उसको तो मिल गई, मगर जिन्होंने उससे ज़्यादा जुर्म कर दिए और कर रहे हैं उनको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? बात तो असल ये है। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ